اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، دنیا والوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے سامنے۔ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس اللہ نے یہ ساری کائنات تمہیں دی ہے، اسی اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ قرآن شریف میں ایک دوسری آیت ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ سورہ الحج کی آیت ہے، 17ویں پارے کے آخر میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ جب اے لوگوں کہا جاتا ہے نا، اس میں سارے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے اے ایمان والوں، تو صرف مسلمان مراد ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں۔ اب یہاں یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ لوگوں کے اندر سارے انسان، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، اے لوگوں۔ ضرب مثل، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بتائی ہے، ایک کہاوت بتائی ہے۔ فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ جو اللہ کے علاوہ تم جن پتھروں کو یا بتوں کو پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی، ایک مکھی بھی نہیں بنائی انہوں نے تو، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تم جو پتھروں کو، پیڑوں کو، سورج کو، چاند کو، بتوں کو پوج رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو پوج رہے ہو، ان کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں ہے ان کے اندر، تو انہوں نے اتنی سی مکھی تو بنائی نہیں، اور ہرگز بنا نہیں پائیں گے۔ سارے مل جائیں، ساری دنیا کے سارے مل جائیں، ساری دنیا کے بت اور پتھر مل جائیں، نہیں بنا سکتے۔ اور بنانا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو یہ اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اگر مکھی ان سے چھین کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو مکھی سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا، بتوں کے اوپر شہد ملتے تھے، شہد ملتے تھے، زعفران ملتے تھے، پھل ملتے تھے، کچھ چیزیں ملتے تھے جو بت بنا رکھے تھے ان کے اوپر۔ ظاہر بات ہے جہاں شہد لگا ہوا ہوگا مکھی تو آئے گی، جہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوں گی مکھی تو آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے، اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ کے کچھ ان سے لے کے بھی چلی جائے نا، یہ تو اس کو بھی نہیں بچا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا بھی بہت کمزور ہے اور جس کو چاہ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ جو ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کا ایمان بھی کمزور ہے۔ کیسا کمزور ایمان ہے کہ جو کچھ بنا ہی نہیں سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، آپ اس کی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے تو بتاؤ جو اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا وہ تمہارا کیا کرے گا؟ اللہ نے تو عزت دی ہے نا، انسان کو عزت دی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں سب سے باعزت انسان کو بنایا ہے۔ اب انسان اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجنے لگے، کوئی مورتیوں کو، کوئی فوٹوؤں کو، کوئی کسی کو، کوئی پتھر کو، کوئی پیڑ کو، کوئی سانپ کو، کوئی بچھو کو، کوئی مکھی کو، کسی بھی چیز کو پوجنے لگے، تو بھئی یہ تو آپ کا ہمارے عقل کی بات ہے نا، عقل سے سوچو تھوڑی دیر، کتنا کمزوری یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جگہ جگہ پر ہمیں، تو ہمیں اور آپ کو ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کی عبادت ہو، اسی میں ہمارے لیے عزت ہے، عزت نفس، ہمارے اندر عزت ہے۔ چاہے جس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، چاہے جس کے پیر چھو لیے، چاہے جس کو آپ نے اپنا ناخدا بنا لیا، چاہے جس کو بڑا بنا لیا، شاید یہ مجھے یہ دے دے، شاید مجھے یہ دے دے،
پیر چھوئے جا رہے ہیں، خوشامد کرے جا رہے ہیں، شاید مجھے کچھ دے دے۔ ارے سب کو چھوڑو، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی سے مانگو، اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی سے تمہارا کام ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، تمہاری نوکری ہے، تمہاری کرایہ داری ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن نفع نقصان کا مالک تو صرف پروردگار ہے۔ ہاں، عزت کے ساتھ کام کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ پورا کرے گا۔